راولا کوٹ اور آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے وفاقی وزراء طلال چودھری اور عطا اللہ تارڑ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 2,500 سے اوپر کا نمبر کبھی بھی نہیں گیا، تو یہ پرتشدد جتھا جس سے آج اسلحہ بھی برآمد ہوا، ممنوع اسلحہ بھی برآمد ہوا، انہوں نے فائرنگ بھی کی اور امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، امن کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو ڈے ون سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پرامن احتجاج نہیں ہے، یہ پرامن پروٹیسٹرز نہیں ہیں، یہ ایک پرتشدد جتھا ہے، یہ ملیٹنٹس ہیں اور یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر اور انڈیا کی فنڈنگ کے اوپر اپنی کیمپین بھی چلاتے ہیں اور یہ کشمیر کے امن کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا، پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور ہرگز جس طرح آزاد کشمیر کی حکومت نے آج کہا کہ ہرگز ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ امن امان کی صورتحال کو خراب کریں، عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچائیں اور کشمیر کے اندر خرابی پیدا کریں، تو حکومت پاکستان مکمل طور پہ آزاد کشمیر کی حکومت کی جو سٹانس ہے اس کی تائید کرتی ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ امن خراب کرے یا تشدد کے زور پہ الیکشن کے دوران اس طرح کی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ان کے ایجنڈے کو ہم خوب سمجھتے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج آزاد کشمیر کی حکومت نے کہا کہ، اور انتظامیہ نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ آپ جو پرتشدد جتھے ہیں اس کو اپنے آپ سے دور رکھیں، جو عوام ہیں وہ گریز کریں ایسی کارروائیوں میں ملوث ہونے سے، کیونکہ یہ ملیٹنٹس ہیں اور یہ ایک ایجنڈا لے کے آئے ہیں جس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر کشمیر کاز کو نہ ماضی میں کبھی نقصان پہنچا نہ اب پہنچنے دیں گے، اور یہ جو ان کی کشمیر مخالف پالیسیز ہیں اس جتھے کی وہ ناکام ہوگی اور ناکامی ان کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں طلال چودھری صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ۔ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو اے جے کے کی حکومت کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، ہم ایک دفعہ پھر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہر قسم کی سپورٹ قانون کی عملداری کے لیے اور امن و امان کے لیے، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت اس وقت کشمیریوں کا جو حق ہے ووٹ کا، فیصلہ کرنے کا، اس کے لیے جو بھی انہیں چاہیے ہوگی ہماری طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، وہ تمام سپورٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اے جے کے کی حکومت کو، کیونکہ ایک تحریک ہے جو کشمیر اور کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے فیصلہ کرنے کا، ووٹ دے کے اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا، ووٹ دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا، اس کو روکنے کی تحریک، پرتشدد تحریک، جس میں بہت سارے عناصر شامل ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی، ایک وہ ہے وہ چند چھوٹے سے ایک علاقے میں، اور دوسری سائڈ پر وہ کشمیریوں کا حق کہ وہ اپنے ووٹ سے حکومت بنائیں، اپنے ووٹ سے وہ فیصلے کریں، اپنے فیصلے وہ خود کریں۔ آزاد کشمیر کی حکومت اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو کر رہی ہے کوشش، اور اس کے لیے وفاقی حکومت ہر طرح سے انہیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی عملی طور پہ۔ یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ یہ تحریک حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ حقوق چھیننے کی تحریک ہے۔ کیا ووٹ کا حق دینا بہتر ہے یا ووٹ کا حق چھیننا؟ ایسے لوگ جن کے 38 مطالبات تھے اور ان میں سے 37 تسلیم کر لیے گئے، اور ان 37 کے لیے پاکستان میں تمام صوبوں سے بڑھ کے پاکستان کی حکومت نے جو امداد، جو ان فیصلوں کی روشنی میں ہر قسم کی امداد آزاد کشمیر کی حکومت کو فراہم کی، جس میں آٹا، بجلی اور اسی طرح ڈیولپمنٹ، سکول، کالجز، ہر طرح کی وہ چیزیں جو مطالبات میں شامل تھی، اس کے
پر عمل شروع کر دیا, یعنی 38 میں سے 37 نکات پہ عمل شروع ہو گیا. اس کے باوجود اس تحریک کی جو ٹائمنگ تھی وہ دیکھنے والی ہے. سب سے پہلی کوشش کی گئی کہ آزاد کشمیر میں شیڈول نہ آ سکے الیکشنز کا, تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا جا سکے اور بین الاقوامی یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ لوگ جو کہ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ کا حق چھینا ہے. سب سے پہلی کوشش کی گئی. جب وہ ناکام ہوئی کوشش تو اس کے بعد پھر کبھی لانگ مارچ, کبھی دھرنا, کبھی کشمیر اور حکومت کو بالکل جیم کر دیں گے. جب وہ بھی نہ کر سکے اور پھر ان کی آخری یہ امید تھی کہ میرپور کا الیکشن جو کہ پہلا فیز تھا, جو کہ ٹیسٹ کیس تھا, کہ اس میں عوام نہیں نکلیں گے, عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ان کی بات کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بڑی تعداد میں ہے, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, پاکستان اور کشمیر کی قیادت گلی گلی محلے محلے وہاں پر کنونسنگ کر رہی ہے, اور اس کے بعد الیکشن ڈے پر جس طرح لوگ نکلے, اسی وقت جب الیکشن ڈے پر لوگ نکل کر پولنگ سٹیشنوں پر گئے, جب پولنگ سٹیشنوں پہ رش بڑھا, اسی وقت ہی یہ ہنگامہ کیوں ہوا, اسی وقت یہ سارا کچھ, یہ احتجاج پرتشدد احتجاج کیوں بنا؟ کیوں؟ کیا اس بات سے نظر ہٹانی تھی بین الاقوامی طور پہ کہ وہاں ایک پرامن الیکشن لوگ کشمیری اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں, اس سے نظر ہٹا کر اس طرف لے کر جانی تھی؟ کیونکہ بہت دیر سے یہ احتجاج جاری تھا, یہ دھرنا جاری تھا, یہ گاہے بگاہے کبھی چند لوگ ہوتے تھے, کبھی چند 100 لوگ ہوتے تھے, پرامن تھا, انتظامیہ ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی, کسی قسم کا تشدد نہیں تھا, کسی نے سوچا نہیں تھا. کیونکہ لیکن یہ سب کچھ الیکشن ڈے پر, الیکشن جب گہما گہمی جاری تھی, اس کے پولنگ سٹیشن بھرے ہوئے تھے, اس کے بعد ہوا. اس کے بعد اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ دیکھیے احتجاج جو ہے, عوامی احتجاج, ان میں اسلحہ نہیں ہوتا. جو گنز ان سے ملی ہیں وہ میں آپ کو اس میں سے چند ایک ڈیٹیلز بتا دوں کہ اس میں M4 یہ ایک امپورٹڈ گن ہے, امریکن گن ہے. اسی طرح کلشنکوف, اس نوعیت کے ہتھیاروں کے ساتھ سنائپر گنز, ایسے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان جس میں ایک شہید اور 5 زخمی ہے, جس میں ہمارا ایک آفیسر بھی شامل ہے, ان کو سنائپر کے گولیاں لگی ہیں. یہ کیسا احتجاج ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے, اس کی فوٹیج آپ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں کہ یہ احتجاج نہیں ہو سکتا. یہ احتجاج کے نام یا احتجاج کی آڑ میں یہ اور کچھ ہے جو کہ ملیٹنسی ہے. اب اس کے بعد ایک گزارش جو ابھی انفارمیشن منسٹر نے بھی کی ہے, میں اس کو دہراؤں گا. ہمارے کشمیری بھائی بہنیں, ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے اور اپنے فیصلے خود کریں, جو چاہیں وہ کریں. ہم تو ان کے اس حق کے لیے, پاکستان کی حکومت نے پچھلے 78 سال میں ہر قربانی دی ہے, ہم ابھی بھی ان کے اس حق کو پروٹیکٹ کریں گے. ہماری گزارش ہے کہ لوگ اپنا حق یہ استعمال کریں, اس کو روکنے والوں کے پیچھے نہ لگیں. اور یہ احتجاجی تحریک اب نہیں رہی, ہم اس کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے, اب آزاد کشمیر کی حکومت نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کرے گی. یہ احتجاجی نہیں, فسادی سمجھے جائیں گے. فسادیوں پر وہاں کی ریاست اپنی ریاستی جو انہیں قانون کی طاقت ہے وہ اس کو استعمال کرے گی. اس کے بچنے کے لیے عام شہری اور عام لوگ اس سے دور رہیں. یہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو وقت سے پہلے بتا رہے ہیں, کیونکہ اسی میں سنائپرز ہیں, اسی میں مسلح لوگ ہیں, اسی میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی سچویشن پیدا کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کو اپنی حفاظت کے لیے, اور کیونکہ جب ان کا شہید ہوں گے, لوگ زخمی ہوں گے, تو انہیں بھی آگے اپنا بچاؤ کرنا پڑتا ہے, جس میں وہ طاقت کا مناسب استعمال کرتے ہیں. اور اس طاقت کے استعمال کو 1-2 مہینے سے زیادہ روکا گیا ہے. بڑی دیر سے یہ احتجاج انہوں نے کوشش کی ایسے حالات پیدا کریں, لیکن اب باضابطہ طور پہ جن کے پاس سنائپرز ہوں, آٹومیٹک گنز ہوں, جن کے پاس ایک ان میں سے لڑکا گرفتار ہوا ہے جو 2 ہفتے پہلے
किसी और मुल्क से आया है और वो माहिर है निशाना बाजी का, दूर से निशाना लगाने का माहिर है, उसको बुलाया गया है, वो खुसूसन आया है। तो इस तरह की और बहुत सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं। ये इस वक्त एहतजाज नहीं, ये अब फसाद की तरफ जा रहे हैं, और फसाद को जिस तरह कुचला जाना चाहिए उसी ताकत से कश्मीर की रियासत के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की उसके साथ खड़ी है, वो उसको कुचलेंगी। इंतखाबात पुरअमन हो रहे हैं, अगले मराहल भी इसी तरह होंगे। कश्मीरी बहन भाई अपना वो हक इस्तेमाल करें और अपने इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन रही थे, उन्होंने कहा कि नाकामी उन लोगों का मुक़द्दर है। वफाकी हुकूमत पुरअमन इंतखाबात के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ है।